اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم قارئین و سامعین، السلام علیکم۔ دوستو، گزارش کرنا ہے حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے کہ پیغمبر ختمی مرتبت کے بعد حضرت مولا علی علیہ السلام نے کیسے کیسے پیچیدہ اور عظیم مسائل حل فرمائے۔ اگر مولا کی سوان حیات کا مطالعہ کیا جائے تو زندگی کے ایسے مشکل ترین مسائل مولا نے حل کیے کہ ایک انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنے پیچیدہ، اتنے مشکل ترین مسائل جو کہ مولا نے پلک جھپکنے سے پہلے حل کیے، یعنی بغیر تاخیر کے، بغیر دیر کیے، فوراً سائل کے بتانے میں دیر ہوتی تھی، مولا کے حل کرنے میں دیر نہیں ہوئی۔ تو اس قسم کا ایک مشکل ترین جملہ آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں مولا علی علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے۔ صاحب کتاب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں لکھا کہ جب کوفہ کی حکومت مولا کے حوالے تھی، مولا کوفہ میں قیام پذیر تھے، ایک دن آپ اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ کوفہ شہر میں نکلے، یعنی کوفہ کے ایک بازار میں چلے تو مولا نے دیکھا کہ کچھ لڑکے، کچھ بچے گلی کے کنارے ایک بازار کے کونے پر کھیل رہے تھے۔ تو مولا نے کھیلتے ہوئے بچوں کو بھی دیکھا۔ ایک بچہ تھا جو علیحدہ ان بچوں سے جدا، اکیلا، پریشان حالت میں کھڑا تھا۔ تو زمانے کے مشکل کشا تھے، کھیلتے ہوئے بچوں کی طرف نہیں گئے بلکہ اس پریشان حال کی طرف، کیونکہ اللہ نے مقام ہی ایسا عطا کیا تھا، زمانے میں جتنے بھی پریشان حال لوگ ہوتے تھے مولا ان کی خبر لیا کرتے تھے، بجائے اس کے کہ مولا ان کی طرف جائیں جو کھیل کود میں مصروف تھے۔ نہیں، مولا اس کی طرف آئے جو اکیلا تھا اور جو پریشان حالت میں۔ مولا نے پوچھا، بچہ پریشان حالت میں کیوں ہو؟ اور پہلے تو یہ بتا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اس بچے نے، اس لڑکے نے اپنا عجیب و غریب نام بتایا۔ اس نے کہا، مولا میرا نام ہے مات الدین۔ یہ عربی زبان استعمال ہو رہی ہے جس کا ہماری زبان اردو لینگویج میں ترجمہ بنتا ہے دین مر گیا۔ یعنی مولا نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا مات الدین، جس کا معنی بنتا ہے دین مر گیا۔ مولا نے فوراً پوچھا تیرا یہ نام کس نے رکھا؟ اس نے کہا مولا میرا نام میری مادر گرامی، میری والدہ نے رکھا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا عجیب و غریب نام رکھا کیوں تیری ماں نے تیرا؟ اس نے کہا مولا میں تو نہیں جانتا۔ مولا نے فرمایا میں تیری والدہ سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے گھر تک اپنے ساتھ لے کے چلو۔ بچہ ساتھ چلا، مولا بچے کے ساتھ چلے، اس کے گھر آئے، اس کی والدہ نے مولا کا استقبال کیا مؤدبانہ۔ مولا میرے دروازے پہ کیسے؟ سرکار فرمایا تیرے بچے کا نام سن کر حیران ہوا ہوں، بھلا یہ بتا کہ اس بچے کا یہ نام کیوں رکھا؟ تو اس کی والدہ نے فوراً کہا مولا مجھے تو اس کے باپ کی وصیت تھی۔ اب جب وصیت کا نام آ گیا تو مولا کو پتہ چل گیا کہ اس کا باپ یقیناً مر گیا ہے۔ مولا نے فوراً پوچھا اس کے باپ نے کب وصیت کی اور کب فوت ہوئے؟ تو اس عورت نے فوراً مولا کی طرف دیکھ کے کہا مولا میرا شوہر اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ آج سے کچھ عرصہ قبل
جب یہ بچہ دنیا میں نہیں آیا تھا، میرے پیٹ میں تھا، میں اس بچے کے حمل میں تھی، اپنے دوستوں کے ساتھ سفر نکلے کسی کاروبار کے تجارت کے سلسلہ میں، تو کچھ عرصے بعد اس کے سب دوست جو تھے اس کے ساتھ 3 کا ذکر ملتا ہے، وہ واپس آ گئے، لیکن میرا شوہر واپس نہ آیا۔ جب وہ واپس آئے، میں اس وقت حاملہ تھی، یہی بچہ میرے پیٹ میں تھا، تو ان لوگوں نے مجھے آ کے بتایا کہ تیرا شوہر فلاں جگہ انتقال کر گئے اور اس نے ایک وصیت کی ہے، کہتا ہے کہ میری بیوی حاملہ ہے، اس سے کہنا جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نام رکھنا مات الدین، یعنی دین مر گیا۔ عجیب و غریب مہمہ تھا۔ مولا نے فرمایا اچھا چلو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ فلاں دن میرے دربار میں آنا، میں یہ مہمہ حل کروں گا کہ تیرے شوہر نے اس بچے کا یہ عجیب و غریب نام کیوں رکھا۔ تو دربار، وہ دن جس دن کے متعلق مولا نے فرمایا وہ دن آ گیا، اعلانات ہو گئے، ان لوگوں کو منگوایا گیا، بلایا گیا جو اس مرحوم کے ساتھ تھے، جو اس کے 3 دوست تھے جنہوں نے وصیت واپس آ کے کی تھی کہ بچے کا فلاں نام رکھنا، ان تینوں کو بلایا گیا۔ مولا نے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھ کر خطاب کیا کہ یہ 3 لوگ آ گئے، جب میں ان لوگوں سے کچھ بات کروں اور صدائے تکبیر بلند کروں تو تم پرجوش لہجے میں اس کا جواب دینا، یعنی اللہ اکبر کہنا۔ لوگوں نے کہا مولا ٹھیک ہے۔ تو مولا نے سب سے پہلے ایک بندے کو بلایا، وہ ان لوگوں میں تھا جو سفر گئے تھے اس عورت کے شوہر کے ساتھ، یا اس بچے کے والد کے ساتھ کہوں۔ تو مولا نے ایک کو بلایا، وہ نزدیک آ گیا۔ مولا نے کہا مجھے سارا واقعہ بتا کہ تم نے اس مرد کو، اس بندے کو، اس شخص کو کیوں قتل کیا اور کیسے قتل کیا۔ صاحب کتاب نے لکھا کہ زمانے کے علوم کے مالک تھے علی۔ مولا نے پے در پے، جوک در جوک اتنے زیادہ سوال کیے کہ وہ جھجک گیا، وہ پریشان ہو گیا، اس کو بادل ناخواستہ حقیقت بتانا پڑ گئی۔ اس نے کہا مولا میں نے قتل نہیں کیا، میں نے تو صرف اس رسی کا بندوبست کیا تھا جس رسی سے باندھ کر ان لوگوں نے اس شخص کو قتل کیا۔ مولا نے فوراً صدائے تکبیر بلند کی، مجمع نے پرجوش آواز سے اللہ اکبر کہا۔ اللہ اکبر کہنے کی دیر تھی، وہ جو بیٹھے تھے 2، وہ ایک دوسرے کے کان میں سرگوشی کرنے لگے۔ انہوں نے کہا اب جھوٹ نہیں چلے گا، ہمارے دوست نے، ہمارے سنگی نے سچ سچ بتا دیا۔ تو مولا نے دوسرے کو بلایا، دوسرا آ گیا۔ مولا نے کہا مجھے پتہ چل گیا ہے، ہاں حقیقت بتا کہ تم نے کیسے اس شخص کو مارا۔ اس نے کہا مولا میں نے بھی قتل نہیں کیا، وہ جو آلہ تھا نا، جو خنجر تھا، جو چھری تھی، وہ میرے پاس تھی۔ مولا نے صدائے تکبیر بلند کی، لوگوں نے پرجوش آواز میں اللہ اکبر کہا۔ مولا نے تیسرے شخص کو بلایا، تیسرا آ گیا۔ مولا نے کہا اس نے وصیت کیسے کی تھی؟ اس نے کہا مولا جب ہم نے رسی سے باندھا۔ دوسرے نے آلہ نکالا، آلہ قتل خنجر کی صورت میں جو تھا، جب میں اسے قتل کرنے لگا تو اس نے مجھے فوراً کہا مجھے قتل کر رہے ہو، مجھے مار رہے ہو میری دولت ہتھیانے کے لیے، تو جب گھر واپس جانا، میری بیوی حاملہ ہے، اسے کہنا کہ دین مر گیا، اپنے بچے کا نام رکھنا، یعنی مات الدین۔ مولا نے لوگوں کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ جس حالت میں وہ مرد قتل ہو رہا تھا، اس نے بالکل اپنے بچے کا نام ٹھیک رکھا، یعنی دین واقعی مر گیا تھا کہ دولت کے بدلے
اس کے پیسے ہتھیانے کے لیے انہوں نے اس شخص کو قتل کیا۔ اگر ان کے دل میں دین زندہ ہوتا تو یقیناً یہ اس شخص کو قتل نہ کرتے۔ اس نے وصیت بالکل خوبصورت کی۔ مولا نے تیسرے شخص سے جب اقرار لے لیا تو مولا نے صدائے تکبیر بلند کی۔ لوگوں نے پھر پرجوش آواز میں جواب دیا۔ وہ والدہ بھی موجود تھی، وہ بچہ بھی موجود تھا۔ مولا نے ان تینوں سے کہا کہ اس کی دولت کہاں ہے؟ انہوں نے دولت اس کی جتنی لوٹی تھی، جتنی ان کے پاس تھی، وہ واپس کی۔ اور مولا نے مجمع کی طرف دیکھ کے بتایا، اس نے ماحول کو دیکھ کر اس بچے کا نام صحیح رکھا، لیکن آج کیونکہ اسلام زندہ ہے اور میں علی زمانے میں موجود ہوں، اس بچے کا نام، جس کا نام مات الدین یعنی دین مر گیا رکھا تھا، آج میں پیغمبر کا جانشین علی ابن ابی طالب اس بچے کا نام عاش الدین یعنی دین زندہ ہو گیا رکھ رہا ہوں۔ یہ تھی مولا کی عظمت۔